حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مستدرک للحاکم اور امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب مسند امام احمد بن حنبل اور ترمذی میں بھی حدیث یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جس کا نام کفل تھا، بڑا گناہ گار تھا، ہر وقت گناہ کرتا، گناہ میں ملوث رہتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے اس بنی اسرائیل کے شخص کو دعوت دی کہ اے کفل، مجھے اتنے روپوں کی ضرورت ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تو مجھے وہ ادا کر دے تو میں اپنی ذات کو تیرے حوالے کر دوں گی۔ وہ ہر وقت گناہ کے موقع میں رہتا تھا، گناہ کا موقع تلاش کرتا تھا، اس نے یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا، اس چیز پر آمادہ ہو گیا اور ایک نامعلوم جگہ پر اس عورت کو لے گیا۔ چونکہ وہ گناہ کا ارادہ رکھتا تھا، جب وہ کفل نامی شخص اس عورت کے قریب ہوا گناہ کی نیت سے، زنا کی نیت سے، تو وہ عورت کانپ اٹھی، زاد و قطار اس عورت نے رونا شروع کر دیا اور خوف سے لرز اٹھی۔ اس کفل نامی شخص نے پوچھا، اے عورت کیا وجہ ہے؟ میں نے تو تیرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود تو روتی ہے، اور تیرے کانپنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے آج تک اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی جو میں اب کرنے جا رہی ہوں، میں نے یہ زنا کبھی نہیں کیا، لیکن میں مجبور تھی، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کا کوئی کفیل نہیں، ان کو کوئی پالنے اور دیکھنے والا نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بحالت مجبوری میں تیرے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ اے کفل، میں اپنے رب کے حضور کھڑی ہونے سے ڈرتی ہوں، ہائے میں کتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اسی وجہ سے لرز رہی ہوں، کانپ رہی ہوں۔ اے کفل، تو مجھ پر بھی رحم کر اور اپنے آپ پر بھی رحم کر کہ بروز قیامت تو اللہ کے سامنے یا میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ حضرات محترم، اس عورت کی یہ دل کی آواز تھی، وہ مجبور عورت تھی، اس کی یہ باتیں کفل کے دل پر اثر انداز ہو گئیں۔ وہ سوچنے لگ گیا کہ میں تو زندگی بھر گناہ کرتا رہا، آج تک کبھی خدا کے خوف سے لرزا نہیں، کب کپایا نہیں، کبھی نہیں سوچا خدا کے بارے میں، اور تو نے تو بھی گناہ بھی نہیں کیا، لیکن گناہ سے پہلے ہی تو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر رہی ہے۔ اے عورت سن، آج کفل تیرے سامنے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا اور گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، تو گواہ ہو جا، اور جو قیمت میں نے تجھے دینی تھی میں تجھے وہ ہر حال میں ادا کروں گا، تو لے جا، خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ نے فرمایا اس عورت کے جانے کے بعد وہ زاد و قطار رویا، اس قدر رویا کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت تھی، جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، اور یہ کفل اس قدر مشہور تھا کہ آئے دن اس کے دروازے پر اس کا گناہ لکھا جاتا تھا کہ آج اس نے شراب پی ہے، آج زنا کیا ہے، آج چوری کی ہے۔ لوگوں میں گناہ کے اعتبار سے بڑا معروف تھا، بڑا مشہور تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے دروازے پہ لکھا گیا، قد غفر اللہ تعالی للکفل، تحقیق اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ اس کے دروازے پر یہ بات لکھ دی گئی، لوگ حیران ہوئے، اور جب انہوں نے تحقیق کی تو وہ عورت کا پورا واقعہ ان کے سامنے آیا، جس کی وجہ سے اس کی مغفرت کا سبب ان لوگوں نے جانا۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو شخص کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اس کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کا۔ ایک بادشاہ تھا، اپنی عورت سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنی عورت کے قریب گیا تو اس کی جو ملکہ تھی وہ اس سے ناراض تھی۔ اس نے بادشاہ کو کہا، دور ہٹ جاؤ اے جہنمی شخص۔ جب اس عورت نے یہ الفاظ کہے تو بادشاہ جلال میں آ گیا اور اس نے کہا، سن، اگر میں واقعی جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق، اگر میں جہنمی ہوں۔ صبح ہوئی،
دونوں کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو پریشان ہوئے، یہ کیا کر بیٹھا، طلاق دے دی اور بیوی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تمام علماء کرام کو بلایا گیا، مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کہا گیا کہ مسئلے کا حل نکالو، بتاؤ، فتویٰ دو کہ طلاق واقع ہوئی یا نہ ہوئی۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ تو جنتی ہے جہنمی، یہ فیصلہ تو تب ہونا ہے۔ تو ایک عالم شخص وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، ایک بادشاہ، تیرے اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے، میرے ایک بات کا جواب دے دے، کیا کبھی زندگی میں کوئی ایسا وقت تجھے میسر ہوا کہ تو گناہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا لیکن اسی وقت اللہ کے خوف سے ڈر گیا؟ بادشاہ سوچنے لگا، اس نے کہا، ہاں ایک وقت ایسا ہوا تھا جب میں اپنے محل میں داخل ہوا، اپنے کمرے میں رات میں سونے کے لیے جا رہا تھا، تو میری جو غلامہ تھی، خوبصورت تھی، جو کنیزیں تھیں، جو صفائی کیا کرتی تھیں، وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میرا اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ ہوا، میں نے دروازہ بند کر لیا۔ جب دروازہ بند کیا تو اس نے میری نیت کو جان لیا اور اس نے کہا، اے بادشاہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر کہ بروز قیامت تجھے رب کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، عالم، اس لڑکی کی یہ بات میرے دل پر اس طرح اثر انداز ہوئی کہ میں نے اسی وقت دروازہ کھول دیا اور اللہ سے ڈر گیا، اور میں اللہ کے خوف سے میرے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ گویا کہ میں کب کبا رہا تھا، میری حالت ہو گئی تھی کہ میں رب کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا اور کیسے اس گناہ کا جواب دوں گا۔ میں نے اپنے رب کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیا تھا۔ میں تجھے فتویٰ دیتا ہوں، تیری طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے اس عالم سے سوال کیا کہ بھلا آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ کہا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا تو بادشاہ اس وقت اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے بادشاہ نے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کیا اور اس گناہ کو ترک کر دیا، اسی وجہ سے کہ رب کے حضور کیا جواب دوں گا۔ تو اس کا یہ عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس شخص کی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو حضرات محترم، یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن حقیقت میں آج کے دور میں ہمیں کئی گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی چیز ہمارے پاس موجود ہے جس کے ذریعے ہم ہر وقت گناہ کرتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا موبائل فون۔ ایک ہوتا ہے عملی زنا، ایک ہوتا ہے آنکھوں کا زنا، ایک ہوتا ہے ہاتھوں کا زنا۔ یہ موبائل ہے، اس میں آج کے دور میں جو چاہے، جس سے چاہے، جہاں چاہے بات کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں اس موبائل کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو لہذا کوئی بھی برے عمل کی طرف راغب ہونے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس عمل کے بارے میں مجھے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ آپ یقین جانیے، جب آپ ہر فعل کو کرنے سے یہ پہلے اس بات کو سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سچی توبہ اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔